نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ جب حاضر ہوئے جادوگر تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس نے کہا ہاں ضرور ملے گا اور تم اس وقت میرے مقربوں میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے انہیں فرمایا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں اور بڑے وثوق سے کہا کہ ناموس فرعون کی قسم ہم ہی یقیناً غالب آئیں گے۔ جیسے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ فرعون نے ملک کے چپے چپے سے ماہر جادوگروں کو بلا لیا تھا اور ایک میدان سج گیا اور پوری قوم دیکھنے کے لیے آ گئی کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ ساحران مصر جو تھے یعنی جادوگر جو مصر کے تھے، ان سب کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا اور انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ یقیناً جیت جائیں گے، اس لیے قرآن ان کی گفتگو کو بتاتا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے فرعون سے انعامات کا وعدہ لیا کہ اگر ہم جیت گئے تو اے فرعون بتا تو ہمیں کیا انعام دے گا۔ تو فرعون نے انہیں جیتنے پر انہیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ انہیں کہا کہ میں تمہیں انعامات سے مالا مال کر دوں گا، اور یہ بھی کہا کہ صرف انعامات سے مالا مال نہیں بلکہ تم میرے مقربوں میں سے شامل ہو جاؤ گے، جیسے کہ وزیر اور امراء، کہ جیسے میرے ساتھ ان کی کرسیاں لگتی ہیں ایسے تمہاری بھی کرسیاں لگا کریں گے، اور شاہی دربار میں وزرائے مملکت کے پہلو بہ پہلو میں تمہارے لیے بھی سنہری کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ اب کیا ہوا کہ مقابلہ جب شروع ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے انہی ساحران مصر یعنی جادوگروں کو جو مصر کے سارے تھے کہا کہ تم پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ رسیاں لائے تھے اور وہ لاٹھیاں لائے تھے اور انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ تو پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ سورہ ہود میں اور پیچھے کئی صورتوں میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ سانپ کی طرح آنکھوں پر اس طرح کا وہ جادو ہو گیا کہ لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگی اور وہ میدان میں وہ دوڑ رہی تھیں اور لوگوں کو ایک خوف ستاری ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، اب ہے معجزہ، سامنے تھا جادو، اب ہوگا اللہ کے نبی کا معجزہ، اور معجزے کا اظہار کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اب آپ یہاں پر ایک اور بات بھی غور کیجئے، یعنی ان مصر کے جادوگروں کو کتنا ناز تھا اپنے فن پر کہ انہوں نے ناموس فرعون کی قسم کھائی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، یعنی ناموس فرعون یعنی فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم ہی غالب آئیں گے، اور انہوں نے قسم کھا کر جب یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن جب پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا تو قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر پھینکا موسیٰ نے اپنا سونٹا تو وہ یکا یک نکلنے لگ گیا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ یعنی جادو فریب ہوتا ہے، جادو حقیقت نہیں ہوتی۔ جادو کسی پر کروایا جائے وہ حقیقت الگ، لیکن جادو سے کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ فریب ہوتا ہے، قرآن نے وہی بتایا۔ اب کیا ہوا کہ مقابلہ جب شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جب پورے میدان میں پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اپنے منہ کو پورا کھولا، اور قرآن بتاتا ہے کہ ان کی جتنی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان سب کی طرف لپکا اور
ان کو اپنے اندر ہڑپ کر گیا، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے، یعنی وہ جو اژدہا بن گیا، ان تمام رسیوں کو، لاٹھیوں کو آپ اندازہ لگائیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی، لیکن یہ ہے اللہ کے نبی کا معجزہ کہ وہ سب کو نگل گیا اور وہ سب غائب ہو گیا۔ اب کیونکہ جس کی حقیقت سے پردے سے، یعنی پردہ ہٹ جائے آنکھوں کے سامنے سے اور حقیقت کھل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو ایمان لانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب یہی ہوا کہ اس وقت جو جتنے جادوگر تھے ان کی حقیقت ان کے سامنے کھل گئی کہ جو ہم دکھا رہے تھے وہ جادو تھا، لیکن سامنے جو ہستی ہے جس نے یہ معجزہ دکھایا ہے یہ کوئی جادو نہیں۔ تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ کہ پس یہ معجزہ دیکھ کر گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر کہ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین۔ فرعون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا تم ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ میں تمہیں مقابلے کی اجازت دیتا، یہ تو تمہارا بڑا گروہ ہے کہ جس نے تمہیں سحر کا فن سکھایا ہے، ابھی اس سازش کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرفوں سے، اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو ایمان لے کر آ گئے تھے جادوگر، ان سب نے کہا ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور ہمیں یہ امید ہے کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں، کیونکہ ہم تیری قوم میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ آپ نے سماعت کیا ان آیات میں کہ جب ساحران مصر پر روز روشن کی طرح حقیقت واضح ہوئی اور ایمان لے کر آ گئے، تو ایمان لا کر کیسا برملا اعلان کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ اس وقت فرعون یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ ایمان تو لے کر آ گئے، اب ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر حقیقت کھل جائے، اور حقیقت کھل گئی تو میری ساری قوم، کیونکہ جادوگر تو ایمان لے کر آ گئے تھے، اب ایسا نہ ہو کہ پھر ساری قوم بھی ایمان لے کر آ جائے۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا، فرعون نے قسم کھائی اور کہا کہ ان قریب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے کہ ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف سے کے پاؤں کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ لوگ شک میں پڑ جائیں، یعنی فوراً سیاسی چال بازی، جیسے پیچھے بھی آپ نے سماعت کیا تھا، یہ فوراً اگلی سیاسی چال چلتا تھا۔ اب اس نے پھر لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو اور اس میں شک میں ڈالنے کے لیے، اور یہ نہ سمجھے کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا، تو اس نے اپنی گفتگو میں کیا کہا کہ یہ تم سب کا گروہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کر کے کہنے لگا کہ یہ سب سے بڑے جادوگر اور یہی تمہارے استاد تھے، انہوں نے تمہیں سکھایا تھا، اور تم انہی کے، یعنی تم مقابلہ بھی اپنے استاد سے کرنے آئے تھے۔ اب یہ لوگوں کو اس میں شک میں ڈالنے کے لیے اور یہ جو سزا کا اعلان کر کے تاکہ اپنی قوم کو ڈرانا چاہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ جادوگر یہ جو ایمان لے کر آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ پوری قوم ایمان لے کر آ جائے اور یہ سزا کا سن کر میری قوم ڈر جائے۔ اور سزا بھی کتنی خطرناک اس نے چوائس کی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی قوت ان کے جملوں سے پتہ چل رہا ہے، یعنی ایمان کتنی بڑی طاقت ہے کہ جب ایمان لے کر آ گئے تو آپ نے پیچھے بھی 16ویں پارے میں سنا تھا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ کہ جو تجھے کرنا ہے کر لے، اور یہاں پر قَالُوا لَا غَيْرَ
جو تجھے کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں کاٹ کاٹ کر ہمارا قیمہ بنا دے، کچھ بھی کر لے، لیکن تو ہمیں صرف مار سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کہا کہ ہمیں لوٹنا تو اپنے پروردگار کی طرف ہے، اور فرمایا کہ ہمیں جو امید ہے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بخش دے گا ہماری خطائیں، اور کیوں وجہ بھی بتا دی، تو کہ ہم تیری قوم میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن بتاتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں کو لے جاؤ۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، یقیناً تمہارا تعاقب یعنی پیچھا کیا جائے گا، پس بھیجے فرعون نے سارے شہروں میں اپنے کارندے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان کی ایمان کی شمع روشن ہوئی اور خوف و ہراس کے سارے جو اندھیرے تھے وہ رفو چکر ہو گئے، اور جرت و شجاعت کے خفتہ جذبات جو ان کے اندر تھے وہ بیدار ہو گئے، اور انہوں نے برملا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ مصر کے گوشے گوشے سے لوگ آئے تھے، اور ہزاروں لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ملک کے مایہ ناز جادوگروں کا ایک جمع غفیر دیکھا تھا، اور قوم یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ پورے مایہ ناز جادوگروں کے سامنے صرف 2 لوگ ہیں، اور وہ 2 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا بڑا چمگھٹا لگایا گیا، اور اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے، فرعون کے لرزتے ہوئے تخت کو سہارا دینے کے لیے، اپنی قوم کو نئی ابھرتی ہوئی دین اور اس کے دین کو بچانے کے لیے فرعون نے فرمایا کہ کون سا جتن نہیں کیا ہوگا کہ یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا، لیکن کیونکہ وہ ایک ہی ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو اژدہا بن گیا تھا، اس اژدہے نے فرعون کے سارے نشے کو اتار کر رکھ دیا تھا، اور اس شکست فاش سے لازمی طور پر سامعین متاثر ہوئے ہوں گے، اور جادوگروں کے برملا ایمان لانے سے جو دیکھنے والے ناظرین تھے ان میں جو ہلچل پیدا ہوئی ہوگی، پھر مفسرین کہتے ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن فرعون نے جو چال چلی تھی وہ کامیاب رہی، اور اس نے ساحروں پر جو سازش کا الزام لگا کر پھر اپنا بھرم رکھ لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصی استبداد یعنی شخصی حکومت جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اس نے مصریوں کی غور و فکر کی ساری صلاحیت کو چھین لیا تھا۔ اب جیسے ایک حکومت کرنے والا ہو تو اس کی جو قوم غلام بن کر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہو، تو ایسے ہی فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والی اس کی قوم تھی، اور جیسے فرعون نے الزام لگایا پوری قوم نے اس کو مان لیا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ جادوگروں نے اپنی ایمانی شجاعت کا مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون کی قوم نے پھر بھی کوئی اثر قبول نہ کیا، اور قرآن بتاتا ہے چنانچہ اسی حالت میں ان کے کئی سال گزر گئے، بنی اسرائیلیوں پر فرعون کے مظالم دوبارہ بڑھ گئے اور شدت سے سختی ہو گئی، اور قوم کے کوئی لوگ ایمان نہ لائے سوائے 1-2 کے۔ تو پھر یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ظلم کی ایک حد ہو گئی اور بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب کتنا ہم پر ظلم ہوگا، تو پھر یہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے کلیم اللہ، آپ رات کو ہی یہاں سے پورے مصر کو بنی اسرائیلیوں کو لے کر کوچ کر جائیں۔ جب آپ نے پورے بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور ہم راتوں رات یہاں سے نکل پڑیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کہ خوف جو تھا وہ فرعون کے دل میں باقی تھا، لیکن اللہ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا آپ رات کو کوچ کریں گے، پیچھے فرعون آئے گا، فرعون اور اس کا پورا لشکر آپ کا پیچھا کرے گا، لیکن ڈرنا نہیں، فرعون پوری قوم کے ساتھ پوری فوج کے ساتھ آئے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، کل میں اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بتاؤں گا کہ فرعون جب پیچھا کرتے ہوئے پوری فوج اور پوری قوم کو لے کر آیا تھا، یہ بھی ایک اللہ کی خفیہ تدبیر تھی۔ اگر فرعون چاہتا
تو صرف کسی ایک فوجی افسر کو بھیج دیتا کہ جا کر چند فوجیوں کو بھیج کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لاکھ جو بنی اسرائیل تھے ان کو واپس بلوا لیتا۔ لیکن یہ اللہ کی کیا خفیہ تدبیر دیکھیے کہ کل آپ سماعت کریں گے کہ اللہ نے فرعون کی قوم میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا اور سب کو میدان میں لے کر آیا اور سب کو ان کا پیچھا کروایا، اور سارے جب سمندر میں آ گئے تو پھر ان کو جو سزا دی اللہ نے، تاکہ پیچھے کوئی ان کی رونے والا بھی کوئی نہ بچے، کہ ان کا کوئی ماتم کرنے والا بھی نہ بچے، سب کو غرق کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان پر کیا انعامات کیے آگے اسی کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمیں ہر قسم کی بدبختی سے، بدعمالی سے، برے مولائی کریم تیری نافرمانی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک رب کریم جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔